آپ حضرات کو میں نے سلام کیا ہے، چندہ نہیں مانگا، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے بابت بلند جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم، نور مجسم، نیر آدم، ہادی اکرم، فخر دو عالم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور مچل کر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل لامکان کے مکی آپ ہیں، مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ محفل لامکان کے مکی آپ ہیں، محفل لامکان کے مکی آپ ہیں، محفل آپ ہیں یا نبی رحمت عالمی، آپ ہیں محفل لامکان کے مکی آپ ہیں۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے۔ جن کو دیکھیں تو یوسف بھی قربان ہو، 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 وہ حسین نازنی مہجبی آپ ہیں، وہ حسین نازنی مہجبی آپ ہیں، وہ حسین نازنی مہجبی آپ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تھوڑا ایگو کھول دیجئے بھائی۔ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا
سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ بھی شیخ بغور خاتمات فرمائے چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے عالم کی چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سعادت اکرام تشریف فرمائی ترتیب وہ بھی پوری ہو گئی. یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ تعارف کی محتاج نہیں بلکہ تعارف کا محتاج ہوتا ہے. تو میں بغیر کسی تمہید کے وقت کی کمی کے مد نظر بعنوان عظمت اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین اس عنوان پر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا. اس بات کی گواہ ہے تربت رسول کی اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. یہ اقبال
راضی نہیں جس سے بنت مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. شاید علامہ اقبال نے آج کے اس پرآشوق دور کو دیکھ لیا تھا تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کربلا کی ریت میں سویا ہوا ہے دیکھ لو. کربلا کی ریت میں سویا ہوا ہے دیکھ لو. ڈھونڈتے کیا ہو مسجدوں میں ڈھونڈتے کیا کون سے اسلام کو. تو میں بغیر کسی توحید کے شہر دکن خطیب دورہ مناظر اہل سنت خلیفہ حضور مدنی میاں عالی جناب علامہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ علی مصباحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور عظمت اہل بیت اطہار کی عظمت سے ہمارے دلوں کو خلقہ نور بنائیں. میں بس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں. نفرت سے محبت کو مٹایا نہیں جاتا, نفرت سے محبت کو مٹایا نہیں جاتا, خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. بس یہ سوچ کر بیٹھے رہو در نبی پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. Bueno. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. وما توفيقي إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم المقام لائق صد احترام شیخ طریقت و رہبر شریعت حضرت علامہ سید خوشتر ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم و محتشم شیخ طریقت حضرت سید علی اکبر جمالی صبغت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین بارگاہ صبغت اللہ تاجپورہ شریف آرکاٹ، ناظم جلسہ جناب سعد اللہ وارثی صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر علماء اہل سنت جس میں بالخصوص جناب عبد المالک ربانی صاحب، مادح رسول محترم سید رہبر ربانی صاحب،
दाम मजदुहु। शहर के अतराफ़ और बैरून शहर के अतराफ़ अफनाफ से आए हुए तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारे इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह फ़ज़ल, शुक्र व एहसान है कि उसने हम सब को आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और आपका उम्मती होने का हमें फ़ख्र अता किया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, क़ब्ल इसके कि मैं मुझे दिए गए उन्वान पर कुछ लब कुशाई की जुर्रत करूं, मेरे असलाफ़ और सालिहीन के तरीक़े को अपनाते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशार आप हज़रात के गोश गुज़ार करने की सआदत हासिल करना चाहूँगा। ये नात इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह मोहम्मद अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी हनफ़ी फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तहरीर करदा है। आप इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदक़ा लेने, नूर का हाँ सदक़ा लेने, नूर का आया है तारा नूर का, या रसूल अल्लाह, सब मिलकर पढ़ें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का मस्त बू हैं बुलबुलें, हाँ मस्त बू हैं बुलबुलें, पढ़ती है कलमा नूर का, या रसूल अल्लाह, पीछे आगे भी पढ़ें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तू है साया नूर का हर अर्ज़ो टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का हर अर्ज़ो टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का हर अर्ज़ो टुकड़ा नूर का, नूर का साए का सा या न होता, साए का सा या न होता, है न साया नूर का, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज के मुझे दिए गए उन्वान के तहत ये शेर आता है, बड़े बहुत समाज में बड़ा प्यारा शेर है।
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. پڑھیں سب مل کر پڑھیں، بڑا لطف آئے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور کا تو ہے عین نور، ہاں ہاں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایسے نور آقا، اللہ اکبر، ایسے نور. شفا شریف میں روایت آئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسکراتے تھے، سرکار جب مسکراتے تھے تو اندھیری رات میں گھر میں جب مسکراتے تھے تو مسکرانے سے دانتوں کے درمیان، سامنے کے دو دانت مبارک کے درمیان سے ایک ایسا نور نکلتا تھا جس سے دیواریں جگمگانے لگتی تھیں، دیواریں جگمگانے لگتی تھیں. شفا شریف میں یہ حدیث پاک کو امام قاضی عیاض نے روایت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایسی سرزمین ہے بالخصوص یہ علاقہ جہاں پر آپ کچھ بھی کہیں دلیل کے ساتھ کہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں. اور یہ ایسا مقام ہے ویرول جہاں ام المدارس واقعات الصالحات موجود ہے. تو سب کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے علماء ایسے ہی ہوا میں گفتگو نہیں کرتے، ہمارے پاس مکمل دلائل ہوتے ہیں، دلائل کی بنیاد پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو معزز حاضرین اکرام، میرا طرز بھی یہی رہا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، تاکہ بعد میں آپ کو اگر کوئی پوچھنے لگیں کہ کہاں ہیں آپ میرا نمبر دے سکتے ہیں، بالکل میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا نور کہ اندھیری رات میں بھی جگمگانے لگتے تھے. اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو سہیلیوں نے کہا کہ اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو راتوں میں بھی اپنے دیے کو نہیں بجھاتی. امیر گھروں میں بھی راتوں میں دیوں کو بجھا دیتے ہیں، رات میں سوتے وقت دیوں کو بجھا دیا جاتا ہے. اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا کہ راتوں میں تجھ دیوں کو نہیں بجھاتی؟ تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں آؤ سہیلیوں بتاؤں میں تمہیں وہ دیا کیا ہے، تم آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ دیا کیا ہے. فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سہیلیوں کو لے آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مہد میں ہیں، جھولے میں ہیں، جھول رہے ہیں. فرماتے ہیں اے سہیلیوں یہی وہ دیا ہے. جب کبھی مجھے کسی بھی گھر کے کسی بھی حجرے میں، کسی بھی کمرے میں مجھے اگر روشنی کی ضرورت پڑتی تو میں اس پیارے کو میں اس کمرے میں لے چلے جاتی اور وہ گھر نور سے منور ہو جاتا، روشن ہو جاتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اللہ اکبر، بڑا پیارا شعر ہے، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی محمد کی تو دائی حلیمہ، بنی محمد کی تو دائی حلیمہ. معزز حاضرین اکرام، یہ جلسہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے رکھا گیا ہے. سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کی شریف کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. معزز حاضرین اکرام، اسی مناسبت سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ لوگ سوچیں گے کہ فضائل اہل بیت، عموماً لوگوں میں تصور ہے کہ فضائل اہل بیت ہے تو محرم ہے، فضائل اہل بیت کا ذکر تو محرم میں کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، صرف محرم کے لیے فضائل اہل بیت کے عنوان کو خاص نہ کیا جائے. کیوں؟ اگر جب نبی کا ذکر ہوتا ہے اس وقت اہل بیت کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور جب اہل بیت کو یاد کیا جاتا ہے تو بلا واسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کیا جاتا ہے. معزز حاضرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں.
اہل بیت کو یاد کریں. کیوں؟ عظمت اہل بیت، فضیلت اہل بیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اہل بیت کے اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان وہ بلند شان ہے، وہ رفعت و منزلت ہے کہ رب کائنات قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں ان کے فضائل و مناقب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان خصوصی طور پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی شان، ان کی منزلت بتاتے تھے. تو آج ہم اہل بیت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں جو جمع ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے سمجھیں کہ حضور کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. معزز حاضرین، اور اہل بیت کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے. ان کی فضیلتیں بیان کرنا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو معزز حاضرین کرام، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے. لوگ بولتے کیا ہے اہل بیت شیعوں کی طرح اہل بیت بولتے رہتے. میں تو کہتا ہوں اگر امام شافعی، وہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ وہ لوگ بھی مانتے، جو نہیں بولتے نا وہ لوگ بھی مانتے وہ امام شافعی جن کی تقلید کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی کے ماننے والے لوگ زیادہ ہیں. معزز حاضرین، وہ امام شافعی اگر جس کی تقلید میں جس کے مقلد خود غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی میں امام شافعی کے مقلد رہے، بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کے ہوئے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مقلد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. تو اندازہ لگائیے امام شافعی کا مقام کیا ہے. امام شافعی کا مقام کیا ہے؟ وہ امام شافعی اعانۃ الطالبین جلد نمبر 1 میں تحریر فرماتے ہیں. آپ کے قول کو نقل کیا گیا صفحہ نمبر 171 میں، جلد نمبر 1 اعانۃ الطالبین، فقہ کی وہ مستند کتاب جو امام شافعی نے تحریر فرمائی. فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن پاک جو نازل کیا ہے اس میں تو بتایا گیا ہے اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے. آپ کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ. فرماتے ہیں ارے اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت تو قرآن نے فرض بتایا ہے اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر جس نے نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت. اہل بیت کا یہ مقام ہے. امام شافعی سے پوچھو، آج کے ملاؤں سے مت پوچھو، یہ کہیں گے یہ شیعوں کا ہے، شیعوں کا ہے. تو امام شافعی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت ان کا ذکر شیعیت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ امام شافعی. اب بتائیے اہل بیت کی محبت، بات میں سمجھاؤں گا، آنے والا ہوں. اہل بیت کس کو بولتے، کون کون ہیں، کن نفوس قدسیہ کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے. معزز حاضرین کرام، اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو بتا اہل بیت کی محبت کو کیسے امام شافعی نے فرض قرار دیا ہے. دیکھیے غور کیجیے، اہل بیت کی محبت کو قرآن نے فرض قرار دیا گیا ہے. قرآن میں امام شافعی فرماتے ہیں کون سی آیت ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ شورى کی آیت ہے دوستو. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب کائنات، رب العالمین رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کہہ دیجئے، اے میرے پیارے کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے
لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں نے جو دین کی تمہیں دعوت دی ہے، دین اسلام تمہیں دیا ہے، ایمان کی دولت سے جس سے تم سرفراز ہوئے ہو، اے لوگو ایمان جو تمہیں ملا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت تمہیں جو ملی ہے، جو دین کی میں نے تبلیغ و ترویج کی ہے، جو اشاعت کی ہے، ایسی اشاعت جس کو رب کائنات نے خود قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اگر تم لوگ اے عالم انسانیت، رب کہتا ہے اے عالم انسانیت، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، رب کائنات نے تمہیں ایمان دے کر، اسلام محمد رسول اللہ کے ذریعے دے کر تمہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ ایسی بڑی عظیم نعمت اسلام اور ایمان تمہیں ملا ہے، میرے ذریعے میری تبلیغ اور اشاعت کا نتیجہ ہے، اس کے عوض، اس کے بدلے، اس کی کوئی میں، اس کی اجرت میں رب کہتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اس اشاعت دین و تبلیغ دین و اسلام اور ایمان کی اجرت کے طور پر میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی دو نہیں کہتا، معاوضہ کچھ طلب نہیں کرتا، ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، بس کافی ہے۔ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، بس یہ ایک چیز مانگتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی کسی نے مانگا، سرکار نے عطا کیا، اور محمد رسول اللہ نے ہم سے صرف ایک ہی چیز مانگا ہے دوستو، وہ ہے اہل بیت اطہار اور سرکار کے ضرورت پڑتی ہے وہاں دلائل دی جاتے، ورنہ بولیں گے آ کے کچھ بھی بول کے چلے گئے۔ کیا بولتے ہیں؟ کچھ بھی بول کے چلے گئے۔ ویسا پرفتن ماحول ہے، پرفتن دور ہے، اور اچھا ہے نا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوتا کہ آج کی جو نوجوان نسل بھٹکتی نظر آتی ہے، بولتے نہیں انہوں حدیث کی بات بولے، وہ فلاں کتاب کی بات بولے، فلاں حدیث کا ریفرنس دیے، ہم بھی ریفرنس دیتے ہیں، آؤ اگر آپ میں دم ہے تو ہم سے مناظرہ کرو، ہم تو دعوت دیتے ہیں، پچھلے بھی کر چکے ہیں، الحمدللہ ہم دعوت دیتے ہیں۔ بہرکیف معزز حاضرین کرام، امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں آیت یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں سرکار نے جو ہم سے کون سی چیز مانگی ہے دوستو، سب مل کر بولیں، اہل بیت اور سرکار کی آل سے محبت کو مانگا ہے، سرکار کی آل سے محبت کو مانگا ہے۔ اب دیکھیے، اب آل سے جو محبت ہے، آل سے جو محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے، اب دیکھیے اور بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھا دوں، آسانی کے ساتھ بات ذہن میں آ جائے گی۔ رب کائنات نے، ابھی ذہن میں آیا ہے نقطہ، رب کائنات نے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ ہم آیت کو پڑھتے ہیں، کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم نبی پر درود اور خوب سلام، درود نبی پر درود اور خوب سلام پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد اصحاب موجود تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آیت میں حکم دیا گیا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، جب آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تفسیر ابن عباس میں روایت آئی ہے جس میں صحابہ پوچھتے ہیں قیل یا